آج ہم نرگسیت یا نارسسزم یا خود پسندی کے مرض کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ نرگسیت یا نارسسزم ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو انسان کو اپنی ذات کے گرد گھما دیتی ہے۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کے عدم توازن سے پیدا ہونے والا یہ ایک پرانا مرض ہے جو ہر دور میں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے۔ اسی کی ایک مثال ہمارے سامنے فرعون کی بھی ہے، جس نے اپنی خود پسندی، انانیت اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ بڑا سمجھنے پر کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج کے دور میں بات کی جائے تو جرنل آف پرسنالٹی 2023 کے ایک مطالعے کے مطابق 18 سے 35 سال کی عمر کے 62% نوجوانوں میں نرگسیت کی سطح بہت بلند پائی گئی ہے۔ نرگس یا نارسسس اصل میں ایک یونانی اور پھر فارسی لفظ ہے جو ایک قسم کے پودے اور پھول کا نام ہے جس میں صرف 6 پتیاں ہوتی ہیں اور وہ پیالے اور آنکھ سے بہت مشابہ ہوتا ہے۔ نرگس مجازاً پرکشش آنکھوں اور چشم محبوب کے لیے مستعمل ہے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں یوں استعمال فرمایا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نرگسیت کا لفظ یونانی افسانوی کردار نارسیسس سے نکلا ہے جو اپنی خوبصورتی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ علم نفسیات میں یا سائیکالوجی میں اسے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ نرگسیت انسانی فطرت میں موجود معمول کی خود پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنی ساخت ہے جس میں انسان دوسروں کو اپنی ایکسٹینشن سمجھتا ہے اور ان کی ایک الگ حیثیت تسلیم نہیں کرتا۔ ان کی اوپینینز کو اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی، ان کی آئیڈینٹی اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کی ہی ذات کی ایکسٹینشن ہے۔ نرگسیت ایک ایسی ذہنی حالت ہے جس میں فرد اپنے آپ کو فطری حد سے بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور وہ اپنی ذات میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دوسروں کے جذبات اور ضروریات کا اس کو خیال نہیں رہتا۔ یہ رویہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ ایک نفسیاتی عارضہ بن جاتا ہے جس سے اس کی سوشل لائف، اس کی پرسنل لائف، اپنی ذات کے ساتھ نہ صرف تعلق بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلق بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ جب یہ ایک حد سے بڑھ جائے تو اس نفسیاتی عارضے کے اندر انسان اپنی حد سے زیادہ تعریف ستائش کرنا پسند بھی کرتا ہے اور خود بھی اپنی تعریف اور ستائش کرتا ہے۔ اپنی ذات یا جسم یا کسی بھی صفت کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ کی وجہ سے اس کے اندر خود پرستی اور انانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کا الزام بھی ہمیشہ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرض جنم کب لیتا ہے؟ یہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جب بچے کو بے جا لاڈ پیار کیا جائے، ضرورت سے زیادہ اس کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اس کو بار بار کہا جائے کہ وہ سب سے اہم ہے، وہ سب سے خاص ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی حد سے زیادہ بچوں کی تعریف کرنا بھی ان کے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بچے کو حد سے زیادہ جب تنقید کی جائے تو اس صورت میں بھی ایک پروٹیکٹیو لیئر کے طور پر اور ایک ڈیفنس میکینزم کے طور پر وہ بچہ اپنے اندر اپنی ستائش کرتا ہے اور یہ لیٹر آن جا کر نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف لے کر اس بچے کو جا سکتا ہے۔ نرگسیت کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے پہلی علامت خود کو مرکز کائنات سمجھنا ہے۔ ایسا شخص ہر بات کو اپنے حوالے سے دیکھے گا۔ کوئی دوست تکلیف میں ہوگا تو وہ اس پر توجہ دینے یا اس سے ہمدردی کرنے کے بجائے اپنی کوئی پرانی کامیابی دہرانا شروع کر دے گا۔ دوسری علامت ہمدردی کا فقدان، دوسروں کے درد کو سمجھ نہیں سکتا ایسا شخص۔ اگر کوئی دوسرا فرد رو رہا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے یا پھر اب توجہ کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک علامت حسد اور مقابلہ بازی ہے۔ دوسروں کو کامیابی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے اور فوراً اپنی کوئی بات گھڑ لیتا ہے، اپنی کوئی کامیابی کا تذکرہ کرتا ہے۔ نرگسیت کی چوتھی علامت جھوٹ اور مبالغہ رہی ہے۔ ایسا شخص اپنی کہانیوں میں جھوٹ کے رنگ بھرتا ہے، اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور ناکامیوں کو چھپاتا ہے۔ سماجی زندگی پر بھی نرگسیت کا اثر تباکن ہوتا ہے۔ خاندان میں ایسا شخص اپنی بیوی، بچوں اور بھائی بہنوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ جن شادیوں میں بیوی یا شوہر میں سے کوئی بھی ایک نرگسیت زدہ ہو یعنی نارسسسٹ ہو، وہاں طلاق کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شروع میں نرگسیت کے مریض بہت دلکش اور بہت پرجوش اور بہت کانفیڈنٹ لگتے ہیں، لیکن جیسی دوستی یا ان سے تعلق گہرا ہوتا جائے تو پھر ان کی خود غرضی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں سے بہت مدد مانگتے ہیں لیکن کبھی خود مدد کرنے کے لیے نہیں موجود ہوتے، اور موسٹلی ان کے ساتھ تعلق میں رہنے والے لوگ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، یعنی ہم اس میں فیلنگز اور اپنا وقت سب کچھ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن دوسرا فرد اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا۔ موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا کے استعمال نے بھی نارسسزم کو حد درجہ ہوا دی ہے۔ ہر تصویر، ہر پوسٹ، ہر لائک ایک سوشل ویلیڈیشن کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جن افراد کی شخصیت پر نارسسزم کا گہرا اثر ہوتا ہے وہ بظاہر بہت پر اعتماد لگتے ہیں لیکن دراصل وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تنقید اور اختلاف رائے ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔ نارسسسٹ افراد میں ڈپریشن اور سوسائڈ آئیڈیشن یا خودکشی کے خیالات کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ طویل مدت کے اندر تنہائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب کوئی رشتہ ان کی توقعات پر پورا نہیں ہوتا تو اسے توڑ دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب ارد گرد تعریف کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں تو وہ پھر شدید اداسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نرگسیت کا علاج مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو متاثرہ شخص کو ایکنالج اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی CBT اس سلسلے میں بہت کارآمد ہے۔ اس میں منفی سوچ کے نمونوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ہمدردی سکھائی جاتی ہے جس کو ایمپتھی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح گروپ تھراپی بھی بہت مددگار ہوتی ہے جہاں ایسا شخص دوسروں کے درد کو سن کر اپنے اندر بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر ہمدردی کے جذبات یا ایمپتھی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح خود آگاہی بڑھانے کے لیے ریفلیکٹیو جرنلنگ اور میڈیٹیشن بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جس میں ایسا شخص اپنی خرابیوں کی یا اپنے اندر موجود
کمزوریوں کی لسٹ بناتا ہے اور ان کو پھر تسلیم کر کے ان پر کام کرتا ہے۔ ذہنی ورزشوں کے علاوہ روحانی تربیت بھی نرگسیت کو کم کرتی ہے۔ شکر گزاری کے رویے کی پرورش کے لیے روزانہ رات کو 3 باتیں لکھنی چاہیے جن پر انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مشق بھی نرگسی انانیت کو توڑتی ہے۔ ایک اور عملی حل یہ ہے کہ متاثرہ شخص ہر ہفتے ایک چھوٹا کام دوسروں کی مدد کے لیے کسی بھی قسم کی تعریف کی توقع کے بغیر کرے۔ یہ عمل بھی ایمپتھی اور ہمدردی کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں نرگسیت کی روک تھام کے لیے انہیں اسکولوں میں ہی ہمدردی کی تعلیم ان کے نصاب میں شامل کی جانی چاہیے۔ والدین کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ بچے کی ہر بات پر واہ واہ کہنے کی بجائے اس کی کوشش کی تعریف کریں، بجائے یہ کہ تم سب سے زیادہ ہوشیار ہو یہ کہنے کی بجائے تم نے بہت محنت کی، یہ بہتر الفاظ ہیں۔ جن بچوں کی تعریف کی بجائے ان کی کوشش کی تعریف کی جائے ان میں نرگسیت کے امکان کافی کم ہوتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے تجزیاتی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نرگسیت کا مرض سب سے پہلے ابلیس نے اس کا اظہار کیا تھا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر ابلیس نے نارسیسزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تکبر اور انانیت کی بنا پر نہ صرف اپنے اور تمام مخلوقات کے خالق اور رازق اور الہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ اپنی انانیت، اپنی نرگسیت کی شدید ترین صورت کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی نہیں بلکہ نرگسیت اور انانیت کے اس شدید ترین مریض نے باقی مخلوقات خصوصاً بنی نوع انسان کے ہر فرد کو اس مرض کا مریض بنانے کا بیڑا بھی اٹھایا اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے بجائے انسانوں کو نرگسیت میں مبتلا کرنے کو اپنا مقصد حیات بنا دیا۔ اس سلسلے میں ایک دعا جو ہمیں مسنون دعاؤں میں ملتی ہے، ہمیں نرگسیت کے مرض سے نجات دلانے میں کافی معاون ثابت ہو سکتی ہے، جو کچھ یوں ہے: رب لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا جو کچھ بھی یہ میرے بارے میں کہتے ہیں، اور جو یہ نہیں جانتے اس پر میری پکڑ نہ کرنا اور میری مغفرت کرنا اور مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا دے۔ تو یہ دعا تعریف اور توصیف کے موقع پر خود پسندی، تکبر اور انانیت پیدا ہونے سے بچانے کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ ہے، اور اپنی زندگی میں اب اس دعا کو شامل کریں تاکہ جب بھی کوئی بھی آپ کی تعریف کرے اور آپ کے اندر خود پسندی اور تکبر پیدا نہ ہو تو اس سلسلے میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اور اگر یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہو سکتی تو اس کا ترجمہ پڑھ لیا کیجیے اور اپنے بچوں کو اس دعا کو ضرور یاد کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور تکبر نارسیسزم کی جڑ ہے۔ تکبر چھوڑنے کا مطلب ہے دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تکبر اس بات کا نام ہے کہ حق کو رد کر دو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرگسیت کتنا بڑا مرض ہے، اور یہ صرف ایک ذہنی عارضہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی عارضہ بھی ہے، اور عملی طور پر ارکان اسلام میں نماز کی بنیادی اہمیت ہے، اور نماز ہمیں نرگسیت سے بچنے کے لیے ایک بہترین علاج بھی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کی ناک زمین سے لگتی ہے۔ یہ عمل روزانہ 5 وقت کم از کم 40 بار اسے بتاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری توصیف اللہ کے لیے ہے۔ سجدہ خود پسندی اور خود پرستی اور انانیت کو توڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا اپنے رب سے سب سے قریب ہونے کا وقت سجدے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت کرتے ہیں اس وقت بھی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ کہ میں سب سے بڑا ہوں، نہ کہ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے میں بڑا ہو جاتا ہوں، بلکہ سب سے بڑا ساری تعریف کا مستحق رب ہے۔ اسی طرح روزہ بھی نرگسیت کو توڑنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسے غریبوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ انسان کی انا کو پگھلاتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن بھی نرگسیت کا ایک بہت مؤثر علاج ہے۔ جب انسان کلو نفس ذائقۃ الموت پڑھتا ہے، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ نرگسیت زدہ شخص دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی طرح ذکر الہی بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ ذکر سے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی ہے اور انسان کی عظمت کم ہوتی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نرگسیت کا اصل علاج جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا کہ توبہ اور استغفار میں ہے، سائیکو تھراپی میں ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور اپنی انا کو پگھلانے کے اندر ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے اندر جو تکبر اور انا کا بیج اس کے اندر بڑھتا بڑھتا نرگسیت کا برا پھل لگاتا ہے وہ لگنا ختم ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں جو پچھلی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں، اور ان پہ توبہ کر کے آگے اللہ کے لیے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے حصار سے اور اپنی ذات کی غلامی سے نکال کر فنا فی اللہ ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی خود پسندی اور تکبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔